روایت اس کتاب دے وچوں صفحہ نمبر 565 تے باہوالا گل پہ کرنا جدو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سرکار علیل ہو گئیاں نے آخری ایام نے آپ دے میرے ملت نوجوانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس آپ دے کول بیٹھیاں نے سیدہ کائنات فرماندیاں نے اے امیس اے امی اسماء بنت امیس میں نو ایک غم اندر ہی اندر کھا رہا ہوئے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہوئے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا دنیا تو جانا ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے آپ فرما دیا نے میں دنیا تو جانا ہے پر مینوں غم ایک کھا رہا وے دنیا تو جانا ہے جب مینوں کفن دفن دین کے چار پائی تے لے کے جان تے مینوں غم ایک کھائی جا رہا وے کدھر میرے کفن تے بھی غیر دی نگاہ نہ پہ جاؤ صدقے جاواں قربان جاواں حضرت اسماء بنت امیس آپ عرض کر دیا نے اے سیدہ میں جنہ دنہ دے اندر حبشہ دے اندر رہی سن اتھو دے جڑے لوگ سن انہاں دا جدو کوئی بندہ مر جاندا سی عورت مر جاندی سی وہ کی کردے سن عورت جدو دنیا تو جاندی سی ان دے واسطے ایک لکڑ دا تابوت تیار کراندے سن ان دے اندر اس عورت نو رکھیا جاندا سی پھر اس چار پائی دے آسے پاسے چار ٹہنیاں یعنی ڈنڈے گاڑے جاندے سن فرمایا اونا دے آسے پاسے کپڑا لٹکایا جاندا سی جب سیدہ کائنات نے سنیا وے آپ خوش ہو گئیاں آپ فرما دیا نے اے اسماء بنت امیس تیری اے ادا میں نو بڑی پسند آئی ہے ذرا میں نو کر کے دکھا دے اماں پاک نے اسی طرح کر کے دکھایا سیدہ پاک فرمائیں دیا نے جدو میں جاواں میں اسی طرح ہی جڑا نا تابوت دے اندر ڈال کے اور پردے دے نال فرمایا قبرستان لے جایا جاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی زوجہ محترمہ ارشاد فرما دیا رہے کہ حضور پاک سرکار دے وصال میں 6 مہینے ہو گئے سن آپ لوگ کدی ایسا ہستیاں نہیں سی دیکھیا سیدہ پاک نے تو فرما دیا نے جب میں یہ عمل کر کے دکھایا نا پردے والا حیا والا غیرت والا تو اماں پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ان آخر دے اندر وہ گل پیش کر دینا وقت بھی میں شریف کا ہو گیا ہوئے مگر میرے قرض جڑا اتارنا چاہنا میں تو تک بیان کرنا چاہنا بولو سبحان اللہ آخری آپ نے وصیت کی سی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سرکار جدو طبیعت شریف زیادہ علیل ہو گئی بیمار ہو گئی نا تو ایک دن ایسا ہویا آپ آرام فرما لیا نے قسمت کا ستارہ جاگیا ہوئے خواب کے اندر آمنہ دا لال آ گیا حضور پاک سرکار تشریف لے کے آئے آپ روحن لگ گئیاں بابا دے سینے میں لال لگ گئیاں حضور فرماتے نے بیٹی میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں حضرت سیدہ کائنات عرض کر دیا نے بابا جان میں بھی تمہارے دیدار واسطے تڑپ رہی ہوں اللہ اکبر کبیرہ حضور پاک سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ دیکھ سارے نبی اولیاء کرام تیرے استقبال واسطے آئے نے آج روزہ سارا لگے کھولنا ہوئے ان صدقے جاواں قربان جاواں سیدہ کائنات فرمانیاں نے اتنے دیر گزری میری آنکھ کھل جاندی ہے سفنے دے بچے مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کدے پھر وچھڑے نہ جاواں اتنی دیر ماں جی محترمہ اٹھ کے گھر کی صفائی کر دیا نے حسن و حسین انہوں نے کپڑے پہنا دیا نے انہوں نے کھانا تیار کر کے کھوا دیا نے اتنی دیر میں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف لے کے آ جاندے نے آ کے گھر دا حالات بدلیا ہوا دیکھ دے نے آپ سرکار سیدہ کائنات نے فرما دے نے آج تک گھر دا حالات ہی بدل گئے نے اماں جی محترمہ نے مولا علی سرکار دا بازو پکڑیا ہوا فرما دیا نے
ادھر آؤ میری گل سنو. فرمایا مولا علی حسن و حسین نانے پاک دے روزے تے بھیج دے. میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنی ہوں, میں تھانوں کوئی وصیت کرنا چاہنی ہوں. مولا علی سرکار حسن و حسین نے فرما دے جاؤ اپنے نانا پاک دے روزے تے اپنی اماں دی محترمہ دی صحت یابی واسطے دعا کر کے آؤ. ہن حضرت امام حسن پاک سرکار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روضہ رسول اللہ وال جاندے نے. ادھر اماں جی محترمہ مولا علی سرکار نو پکڑ کے فرما دیا نے اے مولا علی اتنا عرصہ گزر گیا ہوئے, میرا تھوڑے نال نکاح ہویا ہوئے, امام الانبیاء سرکار نے نکاح پڑھایا ہوئے. صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت کے نوجواناں توجہ فرمانا. سیدہ کائنات فرما دیا نے اے مولا علی اج خواب دیا میرے بابا جان آئے نے, انہاں مینوں خوشخبری سنائی ہے اج روزہ اساں رل کے افطار کرنا, اج رل کے اساں روزہ افطار کرنا میں. بابا جان بھی میرے دیدار دے مشتاق نے, میں بھی بابا جان دے دیدار دی مشتاق ہوں. اے مولا علی میری وصیت یاد رکھیا جے, اگر دنیا کے اندر رہ کے تواڈے نال اتنا عرصہ میں وقت گزاریا ہوئے, کوئی غلطی ہو گئی ہوئے, تساں آواز ماری ہوئے, اے مولا علی میں آواز نہ سنی ہوئے, رب واسطے مینوں معاف کر دے. اے مولا علی کدی تساں مینوں کوکا میں آکھیا ہوئے, میں نہ سنیا ہوئے نہ کریا ہوئے, اے مولا علی اپنی زوجہ سمجھ کے نہیں, حسن و حسین دی امی جان سمجھ کے نہیں, بلکہ امام الانبیاء سید الانبیاء سرکار دی لاڈلی شہزادی سمجھ کے مینوں معاف کر دیا. مولا علی سرکار فرما دے نے اے سیدہ کائنات میں تیریاں وفاواں کنے بھول سکنا وا, تو تا بڑی اچھی میرے نال زندگی گزاری ہے. ہن قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا. سیدہ کائنات فرما دیا نے اے مولا علی میرے دنیا تو جان تو بعد میرے حسن و حسین دا خیال رکھیا جے, میرے حسین دا خیال رکھیا جے. ان کربلا دے میدان دے اندر جا کے قربانیاں دینیاں نے, میرے حسن دا بھی خیال رکھیا جے, انہیں بھی زہر دا پیالہ پینا ہوئے. سیدہ کائنات فرما دیا نے اے مولا علی کبھی کبھی میری قبر تے یاد آیا کرنا, اپنی فاطمہ نو بھول نہ جانا. اے مولا علی آخری وصیت میری یاد رکھنا, میرا جنازہ رات نو اٹھانا, کدھر میرے کفن تے بھی غیر دی نگاہ نہ پہ جا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا مومنہ کی ماں فرما رہی ہے, وصیت فرما رہی ہے او مسلمانہ تیری میری کامیابی انہاں پاکاں دے نقشے قدم تے چلن دے نہ کہ غیراں دے نقشے قدم تے چلن دے. ہن قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا. سیدہ کائنات یہ گل فرما رہی نے, ادھر دوڑ کے حسن حسین تشریف لے کے آ جاندے نے. حسن پاک بھی رو رہے ہیں, حضرت امام حسن اور حسین دونوں شہزادے رو رہے ہیں. آ کے کہندے نے امی نہ جانا سانو چھوڑ کے, اسی تیرے نال زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اے ماں تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں, تیرے نال پیار کرنا چاہتے ہیں, تیرے نال وقت گزارنا چاہتے ہیں. اتنی دیر میں آ کے حضرت امام حسن تے حسین نے قدموں تے لب رکھے نے. مولا علی سرکار فرماتے نے اے لاڈلے شہزادے تو انو بھیجیا سی نانا پاک دے روزے تے تسی واپس آ گئے ہو. عرض کردے نے اے ابو جان جدو اسی روزہ رسول اللہ تے جا رہے سی, دو نورانی چہرے والے بابے ساڈے سامنے ظاہر ہو گئے سن. انہاں آکھیا پترو دیر ہو جانی ہے, نانے دے روزے تے پھر چلے جانا, جاؤ اپنی ماں دا آخری دیدار کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی فرماتے ہیں میرے پترو دسو پوچھا نہیں کون سن؟ حضرت امام حسن تے حسین عرض کرتے ہیں اے ابو جان اسا پوچھا سی, انہاں سانو جواب دیتا سی کہ میرا نام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے, دوسرے دا نام اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے. شہزادیاں نے آ کے اماں دی محترمہ دے قدماں تے لب رکھے نے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں دی محترمہ دا وصال ہو گیا. میں دعا کرنا رب تبارک و تعالی انہاں پاک لوگاں دے نقش قدم تے سانو سارے آن چلن دے توفیق عطا فرماوے. اور آپ دا مبارک جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے پڑھایا ہے. شیعہ کتاباں دے وچوں بھی ثابت ہے اور سنیاں دے کتاباں دے وچوں ثابت ہے. خود مولا علی سرکار نے فرمایا سی اے ابو بکر صدیق, اے خلیفہ وقت, اے امیر المومنین اگے ہو کے میری زوجہ محترمہ دا جنازہ پڑھا دے. تے میں نہ دشمن دے تے جنازہ پڑھا دے.
معلوم ہوا سجن سنتا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو مولا علی سرکار فرما رہے ہیں کہ سیدہ کائنات کا جنازہ پڑھاؤ، اور آپ نے کہ ہو کے جنازہ پڑھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد